بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح سے کی جائے۔ یعنی کہ جب کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے تو اکثر ہم کیا طریقے اختیار کرتے ہیں کسی کو سمجھانے کے، یہ ساری بیسک سینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ہم کسی کو بات کہیں اور اس کو وہ کام کرنے کو کہیں جو ہم چاہتے ہیں اور جو دین اور شریعت کے حساب سے صحیح۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو بہت بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بول کر کسی کی اصلاح اتنی کرتے ہیں کہ وہ اصلاح کے قابل ہی نہیں بچتا ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں سامنے والے کو اریٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی جب آپ کسی کو ایک ہی بات بار بار سناتے ہیں، جیسے کہ اکثر ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، بیٹا ویسا نہیں کرو۔ خیر ظاہر ہے بچوں کو سمجھنا چاہیے، لیکن آئی تھنک کہ بار بار جب ایک ہی چیز دہرائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اتنی باقی رہتی نہیں ہے جتنی ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت کی جائے، اس کو اتنی امپورٹنس دی جائے، اس کی اتنی عظمت ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ شاید ہم اصلاح کرنے کے طریقوں کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرتے، ہم ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کو سمجھانا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں الفاظ سے کم اور اعمال سے زیادہ کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ میرے دوست ہیں عبداللہ، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عقل کے لیے الفاظ کافی نہیں ہیں، اب تو کوئی واردات ہونی چاہیے۔ آگے کہتے ہیں کہ اب تو اس زمانے میں اصلاح کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو کسی کو سمجھنے کے لیے اب الفاظ اس زمانے میں کافی نہیں ہیں، آپ اسے کتنا ہی سمجھا لیں، کہہ لیں۔ ہر آدمی کو ایک ٹھوکر تو لگنی چاہیے۔ اب جب تک اسے ٹھوکر نہیں لگے گی، کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا، تو شاید سمجھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اصلاح کرنے والوں کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایسا میرا دوست عبداللہ کہتے ہیں کہ زمانے میں اصلاح کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ ضروری ہے سیکھنا کہ اصلاح کس طرح سے کی جاتی ہے۔ اور ان کی بات کو سن کر جو میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ خاموشی سے، پیار سے، محبت سے اور اسی چیز کو برقرار رکھ کر کسی کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے زندگی بھر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں سامنے والے کو سمجھا رہا ہوں تو شاید وہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب میں سمجھاؤں گا تو اس پوائنٹ پر جا کے وہ سمجھ جائے گا، بٹ when you realize that person is not understanding, then you criticize and nothing you do more۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری بات تو سامنے والا ٹال نہیں سکتا، تو پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں جب ہماری بات سامنے والا سمجھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، then we get frustrated a lot and then تو وہ اصلاح جو ہم کرنے پہنچے ہیں اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو بات ہم کہنے کی کوشش کرتے ہیں نا لوگوں سے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ there is no value of that thing, like whatever we are trying to impart, whatever we are trying to make understand that person, I don't think so that works۔ I think the very important thing what I understand کہ جب بھی کسی کی اصلاح کریں تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس کا دوست بننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کے خیالات کیا ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، معاشرے کو لے کر، دنیا کو لے کر اس کی سوچ کیا ہے۔ اکثر یہ نوٹس کیا جاتا ہے باتوں میں، جیسے آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرے حساب سے یہ چیز ویسی نہیں ہے، اس کو ویسا ہونا چاہیے، تو ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم فوراً اسے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کو، نہیں آپ جو سوچ رہے ہیں بالکل غلط ہے۔ اینڈ دیٹس واٹ آئی تھنک کہ اتنا جلدی کسی کو کاؤنٹر آرگومنٹ دینا مجھے لگتا ہے کہ اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ آئی بلیو کہ پہلے ہمیں سامنے والے کو سننا بہت ضروری ہے کہ اس کے خیالات کیا ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ کس لیول تک اپنی بات کو سمجھ سکتا ہے۔
اور اس لیول کو انکریز کرنے کے لیے ہمیں پہلے اس کا دوست بننا ہوگا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا, اور ظاہر ہے برداشت بھی کرنا ہوتا ہے دھیرے دھیرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اللہ ہدایت جس کو چاہے دے, لیکن یہاں پر ایک ٹیکنیکل گلچ وی کین سے جو ہم کر لیتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں, he will be a Muslim one day, but جب آپ اس لیول پہ پہنچتے ہیں, then you completely disappoint yourself and then you criticize that person. تو I think criticism is not a good thing. جب آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں, when you make somebody understand کہ بھائی یہ ایسا کرو. کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے, ہوتا ایسا ہے کہ there is an ego of a person. If you hurt that ego, that person is not going to understand what you are trying to say, what you are trying to articulate. So ایگو ہرٹ نہ کرتے ہوئے, ویل دیکھیے ایسا نہیں کہ ایگو ہرٹ نہیں ہوگی, لیکن ظاہر ہے کچھ کیسز میں ایگو ہرٹ کرنا ضروری بھی ہے. بٹ ان موسٹ آف دا کیسز میں ماں باپ کا ایک کیس لیتا ہوں, بچہ ہے اینڈ دا پیرنٹس. دا پرابلم از کہ بچے کے ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی کمپیئر الاٹ. ابھی ہم کمپیئر بہت زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی تو دیکھو وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, اس کے دوست بھی عجیب نہیں ہے, وہ ترقی کر رہا ہے, ایگزام میں پاس ہو رہا ہے. دیکھو وہ ان کا جو لڑکا ہے نا, ان کی جو بیٹی ہے وہ فوراً بات مان لیتا ہے, فوراً بات مان لیتی ہے. تمہیں جو لڑکی پسند آ رہی ہے یا جو تمہیں جو لڑکا پسند آ رہا ہے وہ بیکار ہے یا وہ غلط ہے. So what I understand and what I think that first we have to understand not to directly criticize or give a counter argument to anybody. اس کو سمجھنا ضروری, کیونکہ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں تجربہ, اس کا علم, اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. کسی کی بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے. آپ ایز پیرنٹ یو تھنک کہ یو نو a lot thing in the life, and definitely جو ماں باپ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی زندگی بہت انہوں نے دیکھی ہوتی ہے, تجربہ زیادہ ہوتا ہے, اور بچوں کو چاہیے کہ بھائی بات مانے, بڑوں کی بات سنے. میں ایک چھوٹا سا کیس میں آپ کو بتانے کی میں بتاتا ہوں. ایک واقعہ ہوا جہاں پر ایک لڑکا بزنس کرنا چاہ رہا ہے کچھ. اب وہ اپنے فادر سے کہہ رہا ہے کہ والد صاحب مجھے یہ بزنس کرنا ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے. ان کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ایک کام کرو, تم قرضہ لے لو, ایسا کر لو, یہ کام کر لو. اب جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قرضہ لے کر نہیں کروں گا. والد صاحب کہہ رہے ہیں نہیں قرضہ لو, وہ تمہیں کرنا ہوگا. Now the son is trying to say his point of view again and again. نہیں مجھے تو والد صاحب میں تو بنا اسے کروں گا کام. اب بات کس کی کیا صحیح ہے, that is a different point of view, اس پر ہم جائیں گے. لیکن the thing is کہ جب آپ بار بار چیزوں کو دہرا رہے ہو تو سامنے والا کرٹیسائز ہوگا. اب لیٹس کم ایٹ دا پوائنٹ آف اے سن. تو ایک بیٹا جب اپنے والد صاحب کو سمجھا رہا ہوتا ہے, اول بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے والد صاحب کو ایک بار بتائیے, 2 بار بتائیے, ابا کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑی غلطی جو بچے کر رہے ہوتے ہیں, میرا جو تجربہ ہے کہ بڑوں کو اتنا سمجھایا نہیں جاتا. دوست آپ بار بار ان کو نہیں سمجھا سکتے. ابا سے بحث کرنا یہ تو کوئی بات ہی نہیں, ابا سے بحث نہیں کی جاتی. واٹ آئی تھنک کہ کسی کو اٹس اے کائنڈ آف آلسو, کیونکہ اصلاح کے اندر بھی بات منوائی جا رہی ہوتی ہے. اور یہاں پر وہ جو اس واقعے میں جو بچہ لڑکا جو ہے وہ he wants his father to be agree on that point, تو وہ مجبوراً وہ کام کر رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی والد صاحب افینڈ ہوں گے اور پھر وہ ایک آدھ چپیٹ لگا دیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک یو گائز انڈرسٹینڈ کہ پہلے ہمیں سمجھنا ہوتا ہے انسان کی زندگی, اس کا سوچنے سمجھنے کا کیا معیار ہے, دنیا کو دیکھتا کس طرح سے ہے, کس طرح سے چیزوں پر ریئیکٹ کرتا ہے. یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی رفع الاذان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اب 2-3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی بالکل نہیں سن رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چپ چاپ بس بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, تھوڑی سی اپنی بات کہہ رہے ہیں, ان کو پھر فرق نہیں پڑتا کہ بھائی میری بات مانی جا رہی ہے نہیں. سو ایوری ٹائپ آف پیپل وی ہیو. آدمی
کا سوچنا، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت. اب کوئی ایسا آدمی جو کسی کی سن ہی نہیں رہا ہے، اپنی اپنی چلا رہا ہے، تو اس آدمی کو پہلے آپ کو سننے کی ضرورت ہے. اس کو سنیں، آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کی کیا لیول ہے، کہاں تک وہ سمجھے گا، کیا وہ آپ کی بات مانے گا یا نہیں مانے گا. آپ کو لگتا ہے نہیں مانے گا تو پھر آپ کو بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ آپ گیو اپ کیجئے. کیونکہ اگر آپ کو آرگومنٹ جیتنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آرگومنٹ میں نہیں جیت سکتا، تو وہاں پر آپ وہ گیو اپ کریں. وہ گیو اپ کرنا ہی is to win that argument. That's it. So overall میرا کہنے کا مطلب آپ سبھی لوگوں سے یہی ہے، کیونکہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے، ہم وہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. کسی نہ کسی کو ہم سمجھانے، بات کہنے میں کبھی اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، کبھی وہ برا مان جاتا ہے، تو کبھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے. باقی دیکھیے لائف ہے، تو اب یہ سب نہیں بھی ہوگا تو کیا ہوگا نا، اس کے علاوہ تو ہونا بھی چاہیے. تو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک somebody understand نا، تو کافی حد تک اثر اچھا ہوتا ہے. اور یہ چیز دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ بھائی میں سمجھا رہا ہوں تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. نو، دیٹس ناٹ اے کیس اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی یور کیس. یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سمجھا رہا ہوں he will be agree or she will be agree. ایسا بالکل نہیں، کیونکہ اصل ہدایت دینے کا کام اللہ کا ہے. My work is, your work is just to try, just to strive on a daily basis and just strive in the life. Just try again and again. That's simple. وہ پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں. اس کے علاوہ there is no point جو میں سمجھتا ہوں. well آپ لوگ بھی بتائیں بھئی آپ کیا سوچتے ہیں. what do you think on it؟ کیونکہ دیکھیے لائف میں یہ ساری بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی میں بہت کام آتی ہیں اور آپ کی زندگی کو بہت بہتر بناتی ہیں. اور صرف یہی نہیں، ڈیسیجن میکنگ ہوا، پلاننگ ہوا اینڈ فرینڈشپ ہوئی، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے. everything is very very important. So when you realize the value of your life, then you understand what is the life, and accordingly you set the goals, accordingly you set the friend circle, accordingly you plan up your life, accordingly you move on and do whatever you feel is good. And then you understand Islam, you follow it accordingly, your namaz, فرائض، سنت، ساری چیزیں. تو بس خیر، بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں تک سنا، اور بس میں نے کوشش کری آپ لوگوں کو یہ بات کہنے کی. اینڈ I feel so that you understand all these things. میں بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ کہ سمجھیں. تو خیر بہت شکریہ، اور کچھ ضرور کامنٹ میں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، یا میری بات سے anything you feel that is contradicting، مجھے بتائیے آپ پلیز. I will improve myself. Thank you so much. السلام علیکم.